جب دنیا کے ظالم اور سفاک حکمران چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی فوج نے چین کی تمام سرحدیں اپنے قبضے میں لے لی، تو اب چنگیز خان نے ایک بڑا منصوبہ بنایا جس کے تحت چنگیز خان اپنی سلطنت کی مشرق کی جانب کے سارے علاقے کو فتح کر لے، جن میں بہت خطرناک پہاڑیاں شامل تھیں اور وہاں سے دشمنوں کے حملے کا کافی زیادہ خطرہ تھا، اس لیے میری سلطنت اور بھی مضبوط ہو سکے اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہ بچے جو کہ دین اسلام کو مزید پھیلا سکے۔ چنگیز خان کی سلطنت کی مشرق کی جانب کا سارا علاقہ پہاڑی تھا اور وہاں سے مسلمان حکمران آسانی سے حملہ کر کے چنگیز خان کے خوابوں کو مٹی میں ملا سکتے تھے، لیکن چنگیز نے اتنا خوف پھیلا دیا تھا کہ لوگ چنگیز خان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ بہرحال چنگیز خان نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور بھیس بدل کر تاجروں کے روپ میں مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ چنگیز خان کے جاسوس سرحدوں پر سپاہیوں کے بھیس میں موجود تھے، لیکن اس کام کے لیے چنگیز خان نے جاسوس اس لیے نہیں بھیجے کیونکہ پہلے 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ چنگیز خان کے جاسوس مسلمان سلطانوں کی چال میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے چنگیز خان کو غلط معلومات فراہم کی تھیں، جس کی وجہ سے چنگیز خان کے کافی سپاہی مارے گئے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ چنگیز خان کی صرف وہی غلطی تھی کہ اس نے بغیر تحقیق کے اپنے سپاہی دشمن کے علاقے میں داخل کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد چنگیز خان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان ظالم ترین حکمرانوں کے ساتھ ساتھ فاتح حکمران بھی تھا۔ چنگیز خان تاجروں کے بھیس میں گھوڑوں پر سوار چلتا چلتا ایک گاؤں سے گزرا تو چنگیز خان کی نظر 2 بوڑھی عورتوں پر پڑی جو کھدائی میں مصروف تھیں۔ دور سے چنگیز خان کو سمجھ نہ آیا۔ چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے آہستہ کر لیے۔ چنگیز خان تاجروں کے روپ میں ان 2 بوڑھی عورتوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، اے بڑھیا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں اس عمر میں اتنی مشقت کرنے کی آخر کیا ضرورت پڑی؟ بوڑھی عورت نے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ چنگیز خان نے کہا، میں تاجر ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں۔ پھر چنگیز خان نے پوری ہمت سے کہا، اماں جی آپ بتاؤ کہ اس عمر میں آپ اتنی مشقت کیوں کر رہی ہو اور کیا کھود رہی ہو؟ بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا، جس طرح دنیا کا ظالم ترین اور سفاک حکمران چنگیز خان جس طرح علاقوں پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں جس دن چنگیز خان کے سپاہی اس سرزمین کو اپنے گھوڑوں کے پیروں تلے رون دیں گے۔ یہ سن کر چنگیز خان بڑا حیران ہوا اور کہا، اماں جی، چنگیز خان نے پورے چین کو فتح کر لیا ہے، اس کی سلطنت کئی مربع میلوں پر پھیلی ہوئی ہے، کیا اسے اس کھنڈر علاقے کو فتح کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چنگیز خان اتنا بے وقوف نہیں کہ وہ ایک علاقہ فتح کر لے اور دوسرا علاقہ اپنے دشمنوں کو حملہ کرنے کے لیے چھوڑ دے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ چنگیز خان یقیناً چین کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو ضرور فتح کرے گا تاکہ اس دشمن اس کی سلطنت کے مرکز تک نہ پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی فاتح حکمران کی منزل اور مقصد سرحدوں تک محدود نہیں ہوتا۔ ایسے حکمران جب تک زندہ رہتے ہیں وہ فتوحات اپنی جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی نسلیں بھی اپنے باپ دادا کے اقدام پر چلتی ہیں۔ یہ سن کر چنگیز خان بڑا حیران ہوا کہ آخر اس بوڑھی اماں کو میرے خیالات کے بارے میں کیسے پتہ لگا۔ چنگیز خان کو بوڑھی اماں کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی اور اس کی باتیں بڑی غور سے سننے لگا۔ پھر چنگیز خان نے کہا، اماں جی، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہاں کا سلطان ایک طاقتور لشکر کا مالک ہے اور وہ چنگیز خان کو اتنی آسانی سے فتح حاصل نہیں کرنے دے گا؟ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا کہ بے شک ہمارے حکمران کے پاس بہت بڑی فوج ہے، لیکن اس کے پاس وہ ایمان نہیں جو ایک بہادر اور مسلمان جنگجو کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارا سلطان عیش و عشرت میں لگا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنی بھاری فوج ہونے کے باوجود ایسی بہترین حکمت عملی نہیں جس کو اپنا کر چنگیز خان کو شکست دے سکے۔ یہ سن کر چنگیز خان مزید حیران ہوا کہ یہ بوڑھی اماں شکل سے تو ایک عام عورت لگتی ہے، لیکن اس کا دل و دماغ بالکل عام نہیں۔ لیکن پھر سے چنگیز خان نے کہا، اماں جی، تم یہ سلنگ کیوں کھود رہی ہو؟ اس نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میں اس بڑھاپے میں منگولوں کے غضب کا نشانہ بنوں، اور میں اس لیے وقت آنے سے پہلے
یہ سلنگ تیار کر رہی ہوں تاکہ دشمن جب حملہ کرے تو ہم اپنی جانوں کی حفاظت کر سکیں، تاکہ ہم ان ظالموں کے ہاتھوں سے بے رحمی سے نہ مارے جائیں۔ پھر چنگیز خان نے کہا، بوڑھی اماں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے سلطان کے پاس تو نہ ہی وہ ایمان ہے اور نہ ہی بہترین حکمت عملی کہ وہ چنگیز خان کا سامنا کر سکے، لیکن آپ کو اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ چنگیز خان کے سپاہی جن کے پاس نہ ہی ایمان ہے اور نہ ہی جذبہ ہے تو وہ سلطان کے سپاہیوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ سن کر چنگیز کو بوڑھی اماں نے کہا، ایک دفعہ میں ایک جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گئی تو میری وہاں نظر چنگیز خان کے ایک کماندار اور چاند سپاہیوں کے دستے پر پڑی۔ میں نے ان کی مشق اور ان کے جذبے اور ان کے آپس کے اتحاد اور اپنے حکمران چنگیز خان کی تابعداری اور فرمان برداری کو دیکھ کر میں بڑی حیران ہوئی، اور مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ جو کماندار اور اس کی فوج اپنے حکمران کی اتنی فرمان بردار ہو تو اس حکمران کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ جو اپنے حکمران کے ایک اشارے پر دشمنوں کے آگے ڈٹ جائیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، تو ایسے حکمران کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، صرف ایک با ایمان مسلمان کے علاوہ۔ یہ سن کر چنگیز خان بڑا حیران ہوا کہ جو چیز مجھے اپنے فوجیوں کے بارے میں معلوم نہیں وہ اس بوڑھی عورت کو معلوم ہے۔ اس کے بعد چنگیز خان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سوار ہوتے ہوئے دوبارہ اپنے گھوڑے سے اترا اور بوڑھی اماں کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں، یہ انگوٹھی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ چنگیز خان کی انگوٹھی ہے، اور جب اس علاقے پر چنگیز خان حملہ کرے تو تم اس کے سپاہیوں کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، تو وہ نہ صرف تمہاری بلکہ پورے تمام گاؤں والوں کی جان بخش دیں گے اور کسی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا، انگوٹھی سے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چنگیز خان کی ہے، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسی آئی؟ تو اس تاجر کے روپ میں چنگیز خان نے کہا، اماں جی، آپ آم کھائیں، گٹھلیاں نہ گنیں، آپ مجھ پر اعتماد کریں، یہ راز بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد چنگیز خان سیدھا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ اپنی فوج کی طرف ایک منگول سپاہی بن کر اپنی فوج میں گھس گیا، جو کسی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے جس نے جنگل میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ چنگیز خان اس کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، لہٰذا وہاں پہنچنے میں چنگیز خان کو زیادہ دیر نہ لگی۔ چنگیز خان نے بوڑھی اماں کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے گیا تھا کہ کیا چنگیز خان کی فوج اپنے حاکم کی کتنی حد تک فرما بردار اور تابعدار ہے۔ چنگیز خان زخمی حالت میں اپنے سپاہیوں میں ایک عام سپاہی بن کر داخل ہوا اور جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ ہمیں چنگیز خان کا حکم ملا ہے کہ آج کے بعد سپاہیوں کے لیے عام خوراک ہوگی اور مشروبات بھی آج کے بعد ختم کر دی گئی ہے، اور چنگیز خان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی فوج سے تمام دیگر سہولتیں ختم کر رہا ہوں۔ پھر چنگیز خان نے ایک عام سپاہی کے روپ میں کہا، کیا اب بھی تم اپنے حاکم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جس نے ہماری تمام سہولیات ہم سے لے لی ہیں؟ یہ سن کر تھوڑی دیر سپاہی خاموش رہے، لیکن چند لمحوں کے بعد تمام بولے کہ اگر چنگیز خان ہماری خوراک، ہماری سانسیں بھی روک دے تب بھی ہم چنگیز خان کے لیے اپنی جان قربان کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ سن کر چنگیز خان بڑا حیران ہوا کہ اس بری عورت کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی، اور پھر چنگیز خان نے کہا کہ اگر میرے پاس اسی طرح کے سپاہی رہے تو میں پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا کر سکتا ہوں۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان اتنا فاتح حکمران بنا، کیونکہ اس کے پاس فرما بردار اور تابعدار سپاہی تھے جو ایک اشارے پر چنگیز خان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ایک بات منگولوں میں یہ مشہور تھی کہ ان میں کبھی کوئی غدار پیدا نہیں ہوا، اور اس میں سے ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ منگول سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔